بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنجوسا جھیل میں دو لوگ سٹک ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان کی مدد کو دوڑے چلے آتے ہیں۔ ان کی پکار پر یہ لوگ لبیک بولتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ریسکیو آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کوئی سکلڈ یافتہ لوگ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر جو تھا انسانیت کے لیے درد تھا، ان لوگوں کے دلوں کے اندر احساس تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کافی دیر تک یہ ریسکیو آپریشن کیا اور رسی پھینک کر ان ٹورسٹ کو بچایا۔ اگر تھوڑا سا یہ شخص جس نے رسی پھینکی آگے چلا جاتا تو ہو سکتا تھا یہ بھی سٹک ہو جاتا، اور زیادہ دیر برف میں جب کوئی شخص گزار دے تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیرالائز ہو جائے، اس کو فالج ہو جائے۔ 100 طرح کے معاملات بن سکتے تھے، لیکن لوگوں نے واقعی ثابت کر دیا کشمیر وہ پاکستان کے لیے شہرت کی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب اگر اللہ نہ کرے یہی واقعہ مری میں کہیں پر واقعہ پیش آیا ہوتا تو مری کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں 10-20 ہزار روپے دیا جائے، 30 ہزار روپے دیا جائے، پھر ہم لوگ ان کی جان کو بچائیں گے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان دونوں ٹورسٹ کو بچانے کے بعد ان کو ہیٹر کے پاس بٹھایا اور ان کو کافی دیر تک ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا جب تک یہ لوگ ریکور نہیں ہو گئے۔ کشمیر کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ مری چلے جائیں، مری میں ہوٹلوں کے دام، گاڑی پارکنگ کے دام، اور اگر آپ کی جو گاڑی ہے وہ بالکل نہیں چل پا رہی، کہیں پھنس جاتی ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں چین وغیرہ جو آپ لیتے ہیں، جو ٹائرز کے اوپر رسیاں ماری جاتی ہیں، کافی پیسے مانگتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کا۔ اگر آپ مری جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی کہ میری بات میں صداقت ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ خود جائیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مری کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سخت دل لوگ ہیں، اور ان کے اندر رحم نام کی کوئی بھی چیز نہیں۔ سوات کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ KPK میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں آپ کے اوپر اضافی دام کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، وہی پیسے لیے جائیں گے جو نارمل ہوں گے، جو آپ افورڈیبل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے لوگ بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، ملن نثار ہیں، ہمدردی رکھنے والے ہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں۔ اور یہ جو مری کا جو مافیا ہے یہ آج سے سرگرم نہیں، سالوں سے یہ لوگ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر پنڈی سے مری آتا ہے، اس لیے لوگ دور دراز جانے کی بجائے مری کو پریفرنس دیتے ہیں۔ جس دن لوگ تنگ آ گئے، اکتا گئے، تو پھر آپ لوگوں کے جو ہوٹلز ہیں نا، آپ کی دکانیں آپ کے جو بازار ہیں نا، یہ بالکل بند ہو جائیں گے، ہو کا عالم ہوگا۔ اس سے پہلے کہ لوگ آپ سے نفرت کی انتہا کو پہنچ جائے، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے ریٹس میں کمی لائیے۔ لوگ پریشانیوں سے بچ کر، اپنی مشکل زندگیوں سے نکل کر کچھ لمحات وہ خوشی کے جینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ان کے لیے مشکلات اور بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ تنگ آ کر اپنی زندگیوں سے نکلتے ہیں کہ ہم کچھ وقت اپنی فیملیوں کے ساتھ سپینڈ کریں، تو یہ جو مری کے لوگ ہیں ان میں مزید اضافہ کرتے ہیں بجائے ان کی ڈپریشن کو کم کرنے کے۔ تو اس وقت بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں وہیں پر اچھا تھا، جو زندگی میری چل رہی تھی روٹین وائز ویسے ہی ٹھیک تھا، مجھے مری آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خدارا مری والے لوگوں، آپ کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے یہ تنقید تعمیری ہے، کسی قسم کا حسد یا بغض نہیں ہے، اس کو پازیٹیو لیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ دبئی میں ایک شخص نے سگنل پر ایک بلاک گرا ہوا اٹھایا تھا، شاید وہ پاکستانی ہی تھا، تو کنگ نے بلا کر اس کو انعامات سے نوازا تھا۔ تو یہ جو شخص ہے اگر یہ عمل کسی اور ملک میں کرتا تو اب تک یہ ہیرو بن چکا ہوتا، اس کو انعامات ہی انعامات ملتے۔ لیکن چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو بندہ ہے حکام بالا تک اس کی آواز جائے اور ان لوگوں کو بھی احساس ہو، شرم آئے، اس کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، کم از کم پرائڈ آف پرفارمنس تو ملنا چاہیے، اس کو نیشنل لیول کے جو ہمارے ایوارڈز ہیں اس سے ضرور نوازنا چاہیے ہماری حکومت کو۔ ہالی ووڈ کی موویز کے اندر جو برف کی تہیں ہمیں موٹی موٹی دکھائی جاتی ہیں وہاں پر چلنا آسان ہوتا ہے، پاکستان میں اس لیول کا مائنس ٹمپریچر نہیں جاتا، یہاں پر جو برف باری ہوتی ہے، جو برف کی تہیں جمتی ہیں جھیلوں کے اوپر، وہ اتنی زیادہ سخت نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص اس کے اوپر وزن ڈالے گا تو وہ بیٹھ جائیں گے اور آپ دلدل میں پھنس جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو موقع ملے سیاحتی مقامات کی طرف جانے کا تو جھیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو کنارے تک محدود رکھیں، اپنا اور اپنی فیملی کا ضرور